بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سب کو یہ معلوم ہے کہ طلاق دینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر کسی کو اس کے تعلق سے معلوم ہے کہ طلاق دینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن طلاق کے علاوہ 7 ایسے چیز ہیں جن سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جن کے ہو جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ 7 چیز ایسے ہیں جس سے انسان ناواقف ہے، اسے معلوم نہیں ہے، اور وہ غلطی سے بے خیالی میں وہ اس چیز کو کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گنہگار ٹھہرتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو انہی 7 چیز کے بارے میں بتاؤں گا، جن کے وجہ سے، جن کے کرنے سے، جن کے ہو جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر کے آخر تک دیکھیں اور باریکی سے سمجھیں۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ موت، یعنی کہ شوہر کی اگر موت ہو جائے، یعنی شوہر کی موت ہو گئی تو اس سے بھی جو ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی میاں اور بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یا بیوی کی موت ہو گئی تو اس سے بھی جو ہے نا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 2، خلا سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ خلا سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور یاد رکھیں خلا ہمیشہ عورتوں ہی کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف مردوں ہی کو ہے۔ طلاق دینے کا حق جو ہے نا صرف مردوں ہی کو ہے، لیکن ایسا ہوا کہ شوہر اپنے بیوی پر ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے اور اسے طلاق نہیں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو یہ حق ہے کہ وہ خلا کرے، اور خلا کہتے ہیں کہ کچھ رقم جو ہے نا اپنے شوہر کو دے اور اسے کہے کہ آپ مجھے چھوڑ دے۔ جب شوہر اپنے بیوی سے کچھ رقم لے لے اور اس کو چھوڑ دے، اسے جو ہے نا خلا کہا جاتا ہے، اور خلا سے نکاح فسخ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس سے جو ہے نا طلاق بائن واقع ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے وہ جدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، ایلا، یعنی کہ شریعت میں ایلا ایک اصطلاحی معنی ہے، اور ایلا کا معنی یہ ہے کہ شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا، اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں قربت نہیں کرنے کے بارے میں۔ تو وہ قسم کھا لے کہ میں اپنے بیوی سے قربت نہیں کروں گا، تو اس سے بھی جو ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایلا کی بھی جو ہے نا 2 قسم ہے، ایلا مؤقت ہے اور ایلا مؤبد ہے، اور اس کے بہت ساری تفصیل ہے۔ اگر میں اس کی تفصیل کروں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور ہر چیز کو تفصیلی طور پر ویڈیو میں نہیں بتایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے تو آپ اپنے شہر کے کسی قاضی کے پاس جائے، یا کسی مفتی کے پاس جائے، یا کسی دارالافتاء میں جائے، تو وہ آپ کو ایلا کے تعلق سے تفصیل کے طور پر آپ کو سمجھا دیں گے کہ ایلا کے کیا حکم ہے۔ تو نمبر 4، مفقود الخبر۔ مفقود الخبر، اس کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا غائب ہو جانا، معلوم نہیں، نہ ہی فون، نہ ہی ٹیلی کاسٹ، نہ کوئی چٹھی، کچھ معلوم نہیں ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ یہ پیش آتا ہے، تو آپ اپنے شہر کے کسی قاضی کے پاس جائے، یا کسی مفتی کے پاس جائے، یا دارالافتاء جائے، تو وہ جو قاضی ہے نا وہ اپنے جانب سے یہ اعلان کروائیں گے متعینہ وقت تک۔ ایک متعینہ وقت ہوتا ہے، اگر وہ متعینہ وقت تک اگر وہ مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملے تو قاضی اپنے جانب سے یہ حکم دیں گے کہ میں اس نکاح کو فسخ کرتا ہوں، یعنی کہ میں اس نکاح کو فسخ کرتا ہوں۔ جب قاضی یہ حکم دے دے کہ میں اس نکاح کو فسخ کرتا ہوں، تو شوہر اور بیوی کے درمیان جو نکاح قائم تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اب بیوی، یعنی کہ وہ عورت جو ہے کسی دوسرے سے بھی نکاح
کر سکتی، کسی دوسرے سے نکاح وہ کر سکتی ہے۔ اور نمبر 4 ہے ارتداد، یعنی شریعت میں اس کو ارتداد کہا گیا ہے کہ ارتداد کہتے ہیں کہ یعنی شوہر اور بیوی میں سے ان دونوں میں سے اگر کسی نے ارتداد کیا یعنی مرتد ہو گیا، اور مرتد کہتے ہیں کہ دائرے اسلام سے جو خارج ہو جائے اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر شوہر مرتد ہو جائے یا بیوی مرتد ہو جائے تو ان دونوں میں جو نکاح قائم تھی وہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے مرتد ہونے کی صورت میں۔ اور نمبر 6 ہے رضائی بھائی بہن۔ رضائی بھائی بہن اسے کہتے ہیں کہ ایک ہی عورت کا دودھ دونوں نے پی لیا ہو، لیکن ایسا ہوا کہ پہلے ایک مرد دوسرے عورت سے نکاح کیا اور بعد میں تحقیقی طور پر اسے معلوم ہوا کہ ہم دونوں نے ایک ہی عورت سے جو ہے نا دودھ پیا ہے۔ اگر اس کو تحقیقی طور پر اس وقت معلوم ہو جائے کہ ہم دونوں نے ایک ہی عورت سے دودھ پی لیا ہے تو اسی وقت وہ کیا کرے، جدا ہو جائے اور نکاح سے توڑ دے۔ اور نمبر 7 جو ہے یہ حرمت مسحارت ہے۔ اور حرمت مسحارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں جیسے کہ داماد اور سسر میں جو رشتہ ہوتا ہے، داماد اور سسر میں جو رشتہ ہوتا ہے یا داماد یا ساس میں جو رشتہ ہوتا ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے اگر سسر اپنے بہو کے سینے پر شہوت کے ساتھ ہاتھ رکھ دے تو وہ بیوی جو ہے نا اس کے بیٹے کے لیے وہ حرام ہو جاتا ہے، یا سسر اپنے بہو کے ساتھ زنا کر لے تو اس سے بھی وہ جو ہے نا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا اس کے بیٹے اپنے ساس کے ساتھ یعنی بیوی کے ماں کے ساتھ اگر زنا کر لے یا اس کو شہوت سے اس کو چھو لے تو اس سے بھی جو ہے نا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم یہ 7 چیز ایسے ہیں جس کے ہو جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ان 7 چیز میں اگر آپ کو کہیں پر بھی آپ کو ڈاؤٹ فل ہو تو آپ کومنٹ میں ہمیں کومنٹ کر کے ہمارے آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم اگر آپ ان 7 چیزوں کو آپ نے سمجھ لیا تو اس ویڈیو کا آپ ضرور شیئر کریں تاکہ جو لوگ ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں تاکہ وہ لوگ ان چیزوں کو جان لے اور وہ اس طرح کے غلطی کرنے سے وہ بچ جائے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل قادری فاؤنڈیشن کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری فاؤنڈیشن کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو کو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ اور یاد رکھیں کہ ان 7 چیزوں کو ویڈیو میں مکمل طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا ہے، تو آپ کتابوں میں پڑھ کر کے آپ سمجھیں، اور اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو اپنے امام صاحب کے پاس جا کر کے آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، یا آپ کے گاؤں محلے میں اگر کوئی عالم ہے تو اس کے پاس جا کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔